اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن سعد بن وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم یحرم علی الناس فحرم من اجل مسألتہ۔ روایت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو کسی غیر حرام چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرے، اس کی پوچھ گچھ کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جائے۔ اب یہ روایت پاک، اس میں بڑی اہم چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی فرمایا گیا کہ بڑا مجرم وہ ہے جو ہر مسئلے کو کریدنا شروع کر دے۔ سادہ الفاظ میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس میں اچھا نہیں فرمایا گیا، ان کو برا فرمایا گیا کہ جو خامہ خواہ چیزوں کو، معاملات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ یاد رکھیں کہ دو باتیں ہیں، ایک قسم کے سوالات اور پوچھ گچھ وہ جائز ہے، اور دوسری ناجائز ہے۔ جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علم دین سیکھنے کے لیے، اپنے اعمال یا عقائد کی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں علماء سے دریافت کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ ہمیں دین کا یہ مسئلہ بتا دیں، یا کسی مسئلے میں ہمیں کوئی اشکال ہے، ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ اپنی اصلاح کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن پاک نے بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو کن لوگوں سے؟ جو علم والے ہیں، ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اگر لوگوں میں کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کا سوال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے ضرور سوال کرے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو علماء سے، اپنے اساتذہ سے اس کو معلوم کرے، تاکہ اس کا دین کامل ہو جائے، اور آئندہ اگر کسی اور کو وہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو یہ اس کو بتا بھی سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوچھنے والے ہیں، اور ان کی داد و تحسین تو خود فرمائی گئی ہے، اور قرآن پاک نے خود ان کو اجازت دی ہے کہ تم اگر نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر حدیث میں کون سے لوگ فرمائے گئے ہیں؟ تو وہ یہ والی قسم نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگ کہ ان کو سوالات کی کچھ حاجت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ان کا جائز سوال ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی عالم صاحب کو شرمندہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز پوچھ لیتے ہیں، یا میرے دوستو جو ہے وہ، یہ آج کے دور کا بتا رہا ہوں، اصل مسئلہ بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا کہ حدیث کس کے بارے میں، لیکن اس کے تحت گفتگو ہو رہی ہے تو ہمیں حالات حاضرہ میں مسائل بتانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں
کہ کوئی ایسے سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس کا دینی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ علماء کو یا جناب اللہ والوں کو یا دوسرے کسی ایسے لوگوں کو جو علم جاننے والے ہیں ان کو صرف شرمندہ کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک سوال کا جواب دے دیا جائے، پھر اسی میں سے سوال پیدا کر لیتے ہیں، پھر اس کا جواب دے دیں، پھر سوال پیدا کر لیتے ہیں. مقصد اصلاح نہیں بلکہ مقصد شرارت کرنا ہوتا ہے علم والوں کے ساتھ. تو یہ جو حدیث پاک میں مذموم فرمایا ہے نا، یہ اس قسم کے لوگوں کو فرمایا. دراصل تو انہیں فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال ہوں، وہ سوال کریں، وہ حرام ہو جائے. تو ایسا معاملات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو سکتے تھے. اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، قرآن پاک آپ پر نازل ہو چکا، کلام الہی مکمل ہو گیا قرآن مجید. اب کوئی آیت، کوئی سورت نہیں اترے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا. حضور کی نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. تو اصل میں تو یہ مسئلہ اس معاملے کے لیے، لیکن اس کے تحت میں اس کو اس جو موجودہ دور ہے اس حدیث کے زیر سایہ اسی کے ضمن میں آج کے معاملات پہ گفتگو کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی گئی ہے جو صرف شرارت کے لیے سوال کرتے ہیں، جو صرف شرارت کے لیے سوال کرتے ہیں اور ہر مسئلے کو کریدنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شرارت کر کے سوال کرنے والے، شرارتاً سوال کرنے والے اور ہر مسئلے کو کریدنے والے، دراصل یہ دو کیٹیگریز نہیں، یہ ایک ہی کیٹیگری ہے، اور ان کی مذمت فرمائی گئی ہے. مثال کے طور پر کسی علم والے کے پاس یہ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، سوال لے جائیں. اب وہ ذکر ہو رہا ہے نماز کا، ذکر ہو رہا ہے وضو کا، ان کے مسائل، وضو کے کتنے فرائض، کہ جی 4 فرائض، کہ جی نماز کے واجبات کتنے، کہ جی 21 شرطیں کتنی، فرض کتنے، فلاں، یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. اب وہ وہاں پر چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ مولانا صاحب ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کیا اس سوال کا اور اس کے جواب کا کوئی فائدہ ہے دین میں؟ اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے. مقصد ہے صرف شرارت کرنا. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. ایک بندہ وہ ہے، وہ کوئی کام کا سوال کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے، اس پر اسے ثواب، انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو کر رہا، یہ شرارت کر رہا، تو اس کی شرارت پر، اس کو اس سوال پر ثواب نہیں، اس کو گناہ کبیرہ کا مستحق بھی اور آگے اس کو عذاب بھی ملے گا. کیونکہ ایک دین کا کام ہو رہا ہے، نماز کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ سیکھے سکھائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کے اندر رکاوٹ ڈال رہا ہے. عالم کو، بزرگ کو، استاد کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے. اچھا، پھر ایک اور بھی قسم کریدنے والے، یہ تو وہ نا بے تکے سوال کر لینا، صرف شرمندہ کرنا، شرارت کرنا. کچھ شرارت کرنے والے، کریدنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ پتہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل میں تھے. کیا موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے یہ جو قتل ہوا ہے اس کے لیے گائے ذبح کی جائے، اس کا ٹکڑا اس کو مارا جائے، یہ زندہ ہوگا، نام بتائے گا قاتل کا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو اب جب گائے کا حکم آ گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حکم دے دیا، تو چاہیے تھا کوئی گائے پکڑتے، اس کو ذبح کرتے، حلال کر کے جناب ٹکڑا مارتے جناب، آسان کام تھا نا. اب شرارتاً سوال پر سوال ہوا. کیا پھر کہ جی وہ گائے کیسی ہو، ہیں جی، کہ جی وہ جو ہے گائے مطلب ابھی اس کا کسی سے ملاپ نہ ہوا ہو، جس کو ہم اگر انسان عورت کو ہی ہو تو اسے کنواری کا نام دیتے ہیں، بکر، کہ وہ بکر ہو.
یا وہ جو بچوں سے فارغ ہو چکی ہے، ہیں جی، شرارت کی نا، پھر آ گیا جواب، نہ بوڑھی نہ بالکل بچی بلکہ درمیان کی، ڈھونڈیے اب جب شرارت کی ہے تو ڈھونڈیے۔ اور اتنے بے وقوف لوگ، اتنے پاگل لوگ، آج تو لوگ ان کو چلاک گردانتے ہیں، دنیا یہی چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا آپ تو ان سے چلتا نہیں، دنیا چلائیں گے یہ دنیا کو نہیں چلا رہے، یہ جو مذاق کر رہے ہیں نا، مفاد پرستی کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر رہے، اللہ و رسول کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق اور بے عقلی کر رہے ہیں، جہنم کے گڑھوں میں اوندھے ہو کر گر رہے ہیں۔ ان کو بھی کوئی کہے گا عقل مند؟ جو بندہ بجائے اللہ نے جو زندگی دی اس پہ بھلائی پر اس کو خرچ کرنے کے، انسانیت کی فلاح پر خرچ کرتا، وہ ایسے کاموں پر، تخریب کاری پر خرچ کر رہا ہے، انسانوں کے قتل فلسطین میں کیے جا رہے ہیں، یتیم بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے میرے دوستو، کیا خیال ہے کوئی آخرت بن رہی ہے؟ نہ، جو ان کے کام بڑوں نے کیا تھا وہی آج بھی جاری ہے۔ جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبروں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھے کیے، تو آج خیر کی توقع ان سے کیا کی جا سکتی ہے؟ ان کی اولادوں سے؟ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی وہی کرنا اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ظالموں کی ڈور ڈھیلی ہوتی ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ کہیں ہزاروں سال چل جائے، نہیں، کھچ رہی ہے، اور جب پوری کھچے گی انشاءاللہ، پوری جب کھچے گی نا، پھر پتہ لگے گا کیا بھاؤ تاؤ ہے، پھر پتہ لگے گا، پھر ہر حساب ہوگا، کس چھوٹے کو کیسے مارا، کس بڑے کو کیسے قتل کیا، پھر ہر ایک مومن اور مومنہ کا حساب لیا جائے گا، اور آخرت والا بھی باقی ہوگا۔ تو میرے دوستو، ابھی وہ انہی کے بڑے تھے، کیا کیسی ہو، گائے بچی ہو، بکر ہو، یا وہ ہو جو بوڑھی ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے درمیان کی۔ اچھا پھر بھی نہیں اپنے، نہ اس کو کہتے ہیں عاقبت نا اندیش لوگ، انتہا کے عاقبت نا اندیش۔ پھر نیا سوال کہ جی یہ بھی پوچھ لیں رنگ کیسا ہو، فلاں پتہ کر لیں، یوں پتہ کر لیں، ایسے پتہ کر لیں، ہیں جی، پھر اچھا ہم سمجھے نہیں، اچھا ہم سمجھے نہیں۔ میں کہتا ہوں تم جس بات میں شرارت کرنے ہو نا، اس کو تو سمجھ چکے، اصل مسئلہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تم واقعی نہیں سمجھے، لیکن ان معنوں میں نہیں، کسی اور معنی میں۔ کیا تم کلیم اللہ کی قدر سمجھے ہی نہیں، تم اللہ کے پیغمبروں کی قدر کرنے والے بنے ہی نہیں، تمہیں ان کی قدر سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اگر ان کی نالین کو سینے سے لگا لیتے، ان کے قدموں سے لپٹ جاتے اور کہتے آمنا و صدقنا، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں تو حکم فرمائیے کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر یہ تقاضے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پیغمبروں کی تعظیم ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھٹھے کرنے والے، مذاق اڑانے والے تھے، تو کیا کیا؟ کیسی ہو؟ اچھا ہم سمجھ نہیں پائے، ذرا اور واضح کریں کیسی ہو۔ پھر ایک اور حکم آ گیا، کھیتی میں جوتی ہوئی بھی نہ ہو، کوئی محنت مشقت کا کام بھی اس پہ سے نہ لیا گیا ہو، اور ہاں دیکھنے والے کو بھلی بھی لگے، خوبصورت بھی ہو، نظر کو جچے، بے چجی نہ ہو، ہیں جی۔ اب اسے ڈھونڈ چرا گے رخے زیبا لے کر، ویسے میں نے یہ مذاق میں کہا ہے، بات سمجھیں آپ؟ اب پھر پڑے، قتل جو ہو چکا ہے، عذاب کا کوڑا تو کڑ کڑ کر رہا ہے، اب ڈھونڈیں، تلاش کریں کوئی ایسی گائے ملے۔ ہاں ڈھونڈتے رہے، پوری قوم میں کہیں نہیں ملی، جہاں ملی وہ کہتے ہیں ہم نے بیچنی ہی نہیں۔ پھر اخیر میں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جی پلڑے میں تول لو، دوسری طرف رکھو سونا،
پھر دیں گے. ہیں جی اب عذاب کا کوڑا کڑکنے سے ہیں جی اب ڈر بھی لگ رہا ہے. جب جان کی پڑ جائے تو زیور بچائیں گے جان. پھر تو زیور بے شک قیمتی چیز ہے لیکن پھر تو جان ہی بچانی پڑے گی نا. اب سارے زیور سارے گھر خالی ہو گئے ہیں جی. پھر اس کے بدلے ملی گائے ہیں جی. پھر چاروں نہ چار ذبح کیا, ٹکڑا مارا, قاتل کا نام پتہ چلا, سزا دی گئی, پھر عذاب ٹلا. بھائی بات یہ ہے, یہی کام تو اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تمہارا 10,000 میں ہو سکتا تھا نا. تم نے 5 کروڑ میں خود کیا اس کو. تو کیا عقل مندی کا کام کیا؟ پیغمبروں کے ساتھ شرارت اور ان کی بے ادبی کرنے کی پھر یہ سزائیں ملا کرتی ہیں. ان کی باتوں پر بات بڑھا کر کرنا, ان کے سامنے زبان درازی کرنا, ان کے سامنے لفظوں کو اونچا کرنا, ان کا نعوذ باللہ استہزاء کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان پر طنز و مزاح کرنا, پھر یہ سزائیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. ایک سوال فضول کر لیا, تسلی نہیں ہوئی, یا کوئی ایسا سوال کر لیا جو بظاہر فضول نہیں لگتا لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی, اس کو کر لیا. اچھا جی چلیں پھر اس مسئلے میں یہ بتائیں کہ جی پھر امام شافعی کیا فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل کا قول کیا ہے. بھائی تو اگر حنفی ہے تو اگر تو عمل کرنے والا ہوتا تو اپنے مسئلے کے مطابق عمل کرنا لیتا. تجھے اب دوسرے اقوال کی کیا ضرورت پڑی؟ یہ تو علماء کو ضرورت ہوتی ہے دلائل دینے کے لیے, تجھے تو اس کی ضرورت نہ تھی. تو عامت الناس میں سے ایک بندہ ہے, تجھے تو بس اتنا کافی تھا, مسئلہ پتہ چل گیا, اس پر عمل کرنا. لیکن عمل نہیں کرنا, شرارت ہی کرنی ہے تو کیجئے. آپ شرارت کریں پھر اس کا انجام بھی لیں. بنی اسرائیل کا اگر انجام ہوا تو آج سزائیں نہیں ملیں گی, ملتی ہیں, پر لوگ سمجھتے نہیں. اور کئیوں کی طبیعت اتنی شریر ہوتی ہے کہ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے, پھر دوسری شرارت کرتے ہیں, پھر نقصان اٹھاتے ہیں, پھر تیسری شرارت کرتے ہیں. ایسے خصلت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں سکون پڑتا جب تک اپنی ساری بربادی نہ کرا لیں. جب تک کل برباد نہ ہو جائیں سکون نہیں پڑتا. اللہ اکبر. ایسے بھی کوئی بے وقوف لوگ ہوں گے میرے دوستو, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے لوگ جو ہے نا, وہ جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں تو پھر ان کو ایسی سزائیں ملتی ہیں. جہاں تک فرمایا گیا نا, جو حدیث کے زیر سایہ میں نے گفتگو کی, آج کی جو معاشرے کی کچھ خرابیاں ہیں یا کیا کرنا چاہیے تو اس طریقے پر کیا نہیں کرنا چاہیے, وہ آپ کو حالات حاضرہ کے ضمن میں نے سمجھا دیا اس حدیث کے تحت. اب وہ مسئلہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس کا ذکر میں کر گیا ہوں. کیا کہ جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ جن کو فرمایا گیا بس گائے لو ذبح کرو, تو اب ان کے لیے حلال کیا تھا؟ کوئی بھی گائے لے لیتے. بھائی وہ لال رنگ کی ہو, وہ بھورے رنگ کی ہو, وہ کالے رنگ کی ہو, وہ پیلے رنگ, جیسی بھی ہو. اللہ نے مطلقاً گائے کا فرمایا تھا نا, تو گائے ذبح کرنی تھی. تو اب ان کے لیے حلال تھا کہ وہ کوئی بھی گائے لے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے. ہر گائے کی قربانی پوری ہو جاتی اور وہ ٹکڑا مارتے, مقصد پورا ہو جاتا. لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ جی گائے کیسی ہو, فرما دیا گیا درمیان کی ہو. اب ان کے لیے حرام ہو گیا کہ وہ کسی ایسی گائے کی قربانی کریں, ایسی گائے کو جو ہے وہ کاٹ دیں کہ جو گائے اس شرط پہ پوری نہیں اترتی. پھر دوسری بات, رنگ کیسا ہو. جب رنگ کا فرمایا گیا کہ پیلی ہو تو اب کام اس سے نہیں ہوگا جو لال رنگ کی, جو جناب مٹیالے کلر کی, جو کالے کلر کی, اب نہیں ہوگا کام اس سے. اب انہوں نے اپنے اوپر حرام کرا لیا. جیسے جیسے زبان کو دراز کرتے گئے, سوالوں کو بڑھاتے گئے, شرارتیں کرتے گئے, ویسے ویسے چیزوں کی حرمت اپنے اوپر لیتے گئے. اس کو کہتے ہیں زبان لمبی کر کے کچھ پوچھنا, پھر سوال پر سوال کر کے اپنے لیے حلال چیز کو حرام کر لینا. یہی اصل اس حدیث پاک کے الفاظ میں ہمیں ملتا ہے. دور نبوی شریف میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو بار بار سوال کیا گیا تو پھر ان کے معاملات جو ہے وہ مختلف ہو گئے.
اور کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ ان پر سوال کیے گئے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب مبارک عطا نہیں فرمایا، تو امت جو ہے ان سے محفوظ رہ گئی۔ جیسے ایک سوال کیا تھا؟ سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے متعلق فرمایا کہ حج فرض ہے، تو اب سوال کیا گیا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاں نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، یہ بات فقیر نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کا حج فرض ہو جاتا۔ جو لوگ اس راہ کا خرچہ رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان پر ہر سال کا حج فرض ہو جاتا، صرف حضور نے ہاں فرمانا تھا اور ہو جاتا۔ لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی نے کرم نوازی فرمائی، اور میرے دوستو دہن پاک سے، دہن مبارکہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا جس کی وجہ سے جو استطاعت والے ہیں وہ ایک بار حج کر کے نا ساری عمر کے لیے چھوٹ گئے۔ وہ ہر سال والا جو معاملہ تھا نا وہ نہ ہوا۔ تو یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں نا پھر مضر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جو اشیاء فرمایا جن کے بارے میں کچھ نہ ہونا وہ مباح ہیں، اباحت ہے ان میں، یعنی وہ مباح ہیں یعنی جائز ہیں، جس کے بارے میں نہ تو ہاں ہے نہ ہے، ان میں اباحت ہے کہ وہ چیز جائز کے زمرے میں آتی ہے، مباح ہو جاتی ہے، وہ مباح ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے، اچھا وہ جو مباح ہے نا، وہ میں نے کہا نا نہ ہاں ہو نہ ہو، یعنی خاموشی ہو، وہ مباح ہے، جائز ہے۔ اور ایک وہ ہے جو شریعت نے حرام کی، وہ حرام ہے، جو شریعت نے حلال کی وہ حلال ہے۔ لیکن یہاں پر جو سوالات کا منع فرمایا گیا نا، کوئی حلال چیز ہو بار بار سوال کہ وہ پھر حرام کر دی جائے، تو زیادہ جو ہے نا سوالات کے اندر پڑنا یہ انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ اور انبیاء کے وقتوں میں حلال چیز حرام ہو جایا کرتی تھی زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے۔ تو اب 3 چیزیں کلی طور پر نکل کر ہمارے سامنے آئی اس حدیث کے تحت، ایک وہ جو حلال ہیں، دوسری وہ جو حرام ہیں، اور ایک ان کے درمیان کی جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا، کچھ ملتا ہی نہیں شریعت میں اس کے بارے میں، وہ اباحت کے زمرے میں آئیں گے، یعنی مباح ہیں یعنی جائز ہیں، جس کے بارے میں کچھ نہ فرمایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بسا اوقات جو ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو رائج ہے، ٹھیک ہے نا جی، برسی کرتے ہیں، اور قرآن خوانی کا یعنی کل خوانی کا، اور جو یعنی کہ چہلم میں اس کا تو ہمارے ہاں رواج ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ان کا نا حلال ہونے کا ثبوت دو، ٹھیک ہے، حلال ہونے کا ثبوت دو۔ تو اب جو اصل بات وہاں پہ بنتی ہے نا، وہ ثبوت دینے کی نہیں بنتی، انہیں کہا جائے کہ بارے سوال تو پھر آپ پر بھی ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کے ہونے کا ثبوت دو، ہم آپ کو کہتے ہیں جہاں ناجائز لکھا وہ دکھاؤ۔ تو اگر کہیں پر کوئی چیز ناجائز لکھی ہوئی نہیں ہوگی، بھائی اب اس میں اصول یہ نہیں ہے کہ جائز لکھی ہوئی ہوگی، بات کو سمجھیں، بھائی جائز جہاں لکھی ہوگی تو وہ تو حلال ہوگی نا، بھئی ایک چیز ہے حلال، ایک ہے حرام، اب اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ مباح ہیں، وہ جائز ہیں۔ اب وہ جو جائز چیزیں ہیں اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے حلال نہیں دکھانا پڑے گا کیونکہ خاموشی ہے، اس کے لیے جو دکھانا پڑے گا اصول یہ کہ اس کا لکھا ہوا دکھانا پڑے گا کہ قرآن میں، کتاب اللہ میں یا حدیث رسول اللہ میں لکھا ہوا ہو کہ یہ حرام ہے، وہ دکھانا پڑے گا آپ کو۔ اگر حدیث رسول اللہ میں سوال کرنے والا اس کو حرام نہ دکھا سکے، کتاب اللہ میں نہ دکھا سکے،
تو اب اس کی بات پر عمل نہیں ہوگا. اگر وہ اس کو حرام کہے تو اس کو چاہیے دلیل ساتھ لائے, دلیل ساتھ لائے, صریح آیہ مبارکہ, صریح طور پر کھلی حدیث پاک وہ لے کر آئے, اس میں دکھائے کر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, اس کے بعد اس کو کوئی نہ کرے. لیکن اگر احادیث میں حرام نہیں لکھا ہوا تو پھر یہ سوال نہیں بنتا کہ تم حلال دکھاؤ. کیوں؟ درمیان میں جو ہے اصول کیا ہے, جو درمیان میں کیا ہے, مباح جائز. تو جو درمیان میں ہے مباح ہے, اس کے مباح نہ ہونے کے لیے حرام دکھانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے حلال دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مباح ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایسا معاملہ کرے تو پھر اس کا یہ جواب بنتا اصولی طور پر. ٹھیک ہے نا, وہ جواب بے اصول ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت مفتی صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ معلوم ہوا جس کی حرمت نہ ملے وہ حلال ہے, مگر اس زمانے میں بعض جہلا بلا دلیل ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں اور حلال ہونے کے لیے ثبوت مانگتے ہیں, بتاؤ کہاں لکھا ہے میلاد شریف 11ویں شریف, اور فرمایا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ حلال ہے, اور خود نہیں بتاتے کہ حرام کہاں لکھا ہے. جو بات ابھی فقیر نے کی وہ ایک آپ نے اس کو لکھا کہ یہ نہیں بتاتے کہ حرام کہاں لکھا ہے. انہیں, اب اگلی بات سنیں, انہیں اس حدیث اور آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسرے یہ ایک بات ہو گئی کہ حرام میں بڑھا کر نہیں رکھنا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں, لڑکے ہیں نا جب شادی ہوتی ہے, یہاں پہ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں ایسے تو, لیکن کوئی ایک دو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں مباح کے طور پر. وہ جو کنگنا نہیں باندھتے ہاتھ میں, یہ ہمارے یہاں رواج ہے, دولہے کو جو ہے نا وہ کنگن باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اتنا کھینچا تانا جاتا ہے بعض خاندانوں کے اندر, ان کو شریعت کا پابند خاندان کہا جاتا ہے, وہ کینچی لے کے اس بیچارے کا وہ کنگنا کاٹ دیتے ہیں, اور جو خاندان کی عورتیں ہیں وہ رونے لگ جاتی ہیں, بھئی جی ہماری شگن کی چیز تھی اور یہ تو کینچی لگ گئی اور فلاں. آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ تہمات کا معاشرہ تو ویسے ہی ہے. تو وہ ایک ایسا فساد جو ہے نا برپا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار بھی ان چیزوں پر اٹھ جاتے ہیں اس جائز ناجائز کے معاملات کے اندر. تو مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کھینچ تان کے جو ہے نا چیزوں کو ناجائز نہ کیا کریں. اپٹن اگر کسی اور سے لگوائے دلہا تو وہ ناجائز ہے. خود پردے کی جگہ پہ جا کے خود لگا لے اپنے جسم پہ, وہ جائز ہے. تو خامہ خامے ایسی چیزیں, میں نے وہ مثال دی, میں نے کوئی دین کا مسئلہ نہیں, جیسے ہمارے کو نماز روزے کے مسائل ہوتے ہیں تو پھر وہ اباحت میں اگر ہم آئیں تو جی میلاد شریف کے مسائل ہیں یا جناب کلخان نتیجہ یہ وہ نہیں. میں نے تو آپ کو شادی کی 2 چیزوں میں سے بتا دیا ہے. ہاں جو چیزیں منع ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو گانے ہیں ان کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. آلات مزامیر کی حرمت حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس لیے میرے دوستو وہ ان کے حرام ہونے کی دلیل موجود ہے, اس لیے وہ کام نہیں کیا جائے گا. مہندی, گانے, یہ سب ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر شریعت نے جائز کیا ہے اپٹن کو یا کنگن کو جو دلہا باندھتا ہے, کوئی باندھ دیا جاتا ہے اور نامحرم نہ باندھے, اس میں اگر شرعی کوئی قباحت موجود نہ ہو, جیسے کوئی نامحرم باندھتی ہو, کوئی ایسا رواج کہیں ہو, تو وہ غلط ہوگا, جائز نہیں ہوگا. اگر کوئی محرم باندھ دے, والدہ بہن, تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا منع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. میں مسند حدیث پر بیٹھ کر اگر ایسی بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ہے. ٹھیک ہے نا. میرا خیال یہ کہ ان 2 باتوں سے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ہاں وہ میں نے پہلے بتا دیا, ڈیگ لگانا, ڈبے چلانا, ناچ گانا کرنا, ٹھیک ہے نا جی, کوئی میوزیکل پروگرام کرنا, یا یاد رکھیں یہ جو میوزیکل نائٹ ہوتی ہے نا, یہ قوالی نائٹ کے نام سے, یہ وہ قوالی نہیں ہے جو بزرگ سنا کرتے تھے, یہ بھی حرام اور ناجائز ہے, یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. گانوں کو صرف تالی بجا کے قوالی کی شکل دینے سے وہ جائز تھوڑا ہی ہو جاتے ہیں. قوالی جائز ہے, وہ بھی قوالی میں جو غزلیں ہوتی ہیں نا
وہ عام لوگوں کے لیے سخت ناجائز ہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جن کا دل پاک اور صاف ہو چکا ہے اور ان کی تار جڑ چکی ہے، لو اللہ سے لگ چکی ہے، ان کے لیے وہ غزلیں، ان کے لیے قوالی کے کلام جس میں کسی کا نام نہ ہو وہ جائز ہوتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے۔ وہ مزامیر کے ساتھ بھی اگر پڑھیں، ان کے لیے راگ بھی جائز ہے، جیسے پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں کافی علم بھی رکھتے تھے، اور بسا اوقات جو ہے خود پڑھ کے بھی اس کو سنایا کرتے تھے کہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو خدا رسیدہ ہوں۔ میں ان کی سپورٹ میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان آپ کو سنا دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ پڑھے اور اس کے ذریعے سے دنیا طلب کرے، فرمایا اس سے وہ شخص بہتر ہے جو راگ پڑھ لے، راگ گا لے، لیکن اس کے ذریعے سے خدا طلبی کرے۔ اب اس بات میں کون آئیں گے؟ انہوں نے کس کے لیے فرمایا کہ جو شعر و شاعری کے ذریعے سے وہ جو درد سینے کا ہے اس کو دوبالا کریں، عشق کی آتش کو، عشق الہی کی آتش کو اشعار کے ذریعے سے بھڑکائیں، تو اگر ان کے سامنے مزامیر بھی بج رہے ہوں تو بالکل جائز ہے، آلات موسیقی بھی بج رہے ہوں اور اس کے ساتھ وہ کلام پڑھا جا رہا ہو تب بھی بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ ابہام ہو تو علامہ کاظمی صاحب نے پورا رسالہ مرتب کیا ہے اس کے لیے، اس کے جائز ہونے میں۔ تو میرے دوستو، اگر علامہ کاظمی صاحب جیسے پائے کے عالم نے بھی اس کے بارے میں پورا کتابچہ لکھ دیا ہے تو پھر کسی اور کو اس میں جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کے مطابق کچھ چیزیں جائز ناجائز ہوتی ہیں، تو یہ سماع جو ہے ان کے لیے جائز ہے۔ ہاں، عام مخلوق جو ہے ان کے لیے مزامیر بھی ناجائز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی ناجائز ہیں، کیونکہ ان کی توجہ اللہ نہیں ہے۔ ان کے دل میں اگر کوئی بھی تصور گھوم گیا اور اس میں جناب میرا قبلہ بھی، قرآن بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، اب آپ اندازہ لگا لیں اگر یہ کہیں جڑ جائے آپس میں تو بندہ تو کفر میں نہیں چلا گیا بھائی، باقی کیا بچا، ککھ بھی نہیں، ایمان چٹ ہو گیا اس کا۔ تو یہ ایسی چیزیں صرف ایسے لوگوں کے لیے جائز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے اباحت کے مسائل کو اور جو مسئلے کھینچ تان کے حرام کیے جاتے ہیں نا ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے سیمپل کے طور پہ 2-3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، کچھ دینی معاملات میں بھی، کچھ دنیاوی معاملات میں، کچھ تصوف کے معاملات میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ آج اس حدیث پاک کے تحت ہم نے اپنے دین کی وسعت کی اور ہم نے وسعت نظری کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسعت کو قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناجائز اور حرام چیزوں سے جان بوجھ کر بھی اور بلا سوچے سمجھے بھی اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ حلال کو واضح طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور آپ کے مسائلوں کو حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔